کون سی شاعرات تھیں جنہوں نے آپ کو اس زمانے میں، یعنی شاعرات کا لفظ مجھے تھوڑا سا نہیں، تکلیف شاعر ہوتا، کا لفظ صحیح ہے۔ شاعر کون سی خواتین تھیں جن کی شاعری آپ کو اس زمانے میں ایک کہنا چاہیے کہ رول ماڈل کے طور پر یا فروخزاد کو تو فروخزاد تو محبت کی بہت شاعرہ زیادہ تھی اور انقلاب کم تھا۔ جتنی بلیک امریکن شاعرات لیکن احتجاج کی ایک کیفیت تو احتجاج کی کیفیت اس کے یہاں بھی فہمیدہ ہے۔ نے ترجمے جو کیے ہیں وہ جی، اچھے ہیں، میں نے بھی 3 نظموں کے ترجمے کیے ہیں۔ ہاں، لیکن افریقن کیا جو مجھے خاص طور سے پیلسٹینین اور نیگرو امریکن، جو جتنی بلیک امریکن عورتیں تھیں، یہ سب کی سب مجھے بہت پسند تھیں۔ اور پھر سلویا پلاتھ نے تو رستہ ہی بنا دیا تھا کہ کس طریقے سے شاعری کی جائے، جو چیز مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں۔ اور یہ ایرانی شاعرات جو رہی ہیں فروخ کے ساتھ ساتھ طاہرہ وغیرہ، ہاں، پر مجھے زیادہ پسند نہیں تھی اس میں کر کے چیزیں۔ جو فیض صاحب نے بھی مجھ سے پوچھا تھا اور کہا تھا، فیض صاحب نے کبھی بھی میں کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، وہ ہم کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ فیض صاحب نے جب میرا یہ شعر سنا کہ میں نظر آؤں ہر ایک سمت جدھر سے چاہوں، یہ گواہی میں ہر ایک آئینہ گر سے چاہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ شعر تم ہی کہہ سکتی تھی، ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو میں نے کہا اس کی وجہ، کہنے لگے کہنے کو تو نرگسیت معلوم ہوتی ہے کہ تمہیں اتنا وہ ہے اپنے آپ پہ زوم، لیکن اس کا سبب تم خود بتاؤ۔ تو میں نے کہا کہ اسرشن عورت کی جو ہے وہ کہیں نہیں ملتی تھی مجھے، تو میں نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کے لیے میں کا صیغہ استعمال کیا، اور پھر میں آئندہ بھی میں کا صیغہ استعمال کرتی رہی، اور اس نے بہت سی آنے والی شاعرات کو بھی بہت سہارا دیا اور ان کو بہت پرووک کیا، اور انہوں نے اس سہارے سے، نسرین انجم بھٹی نے بہت اچھی اس حوالے سے نظمیں کہی ہیں۔ تو صرف شاعری جو ہے وہ اپنے اندر کی کتھا کو بیان کرنے کا نام نہیں ہے۔ شاعری ادھر ادھر سے جتنی بھی آپ کو نئی چیزیں نظر آتی ہیں، ان کے دروازے کھولتے ہوئے آپ اس پہ داخل ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مارٹن لوتھر کنگ کے زمانے میں شاعری جتنی تھی اس میں تھا کہ دا نائٹ از بلیک لائک می۔ اب اس مصرے کا ترجمہ جو ہے یا اس مصرے کو سمجھنا جو ہے وہ بلیک ہی سمجھ سکتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں جو ایشیائی لوگ ہیں، جن کی جلد کو دیکھ کر وہ لوگ خود کو ٹین کرتے ہیں، اور ہم اپنی جلد کو گورا رنگ کرنے کے لیے خراب کرتے رہتے ہیں۔ تو بہت سے ایسی چیزیں ہیں۔ میں شروع میں برقع اوڑھتی تھی، برقع اوڑھ کے یونیورسٹی جاتی تھی، یونیورسٹی میں لیڈیز روم میں برقع رکھ کے ڈیبیٹ کرتی تھی اور مشاعرہ پڑھتی تھی، اور اس کے بعد واپس آ کے پھر وہی برقع اوڑھ کے، اور میں کپ جو ملتا تھا اس کو برقعے میں چھپا کے گھر لا کے یا تو آٹے کے کنستر میں رکھ دیتی تھی یا ڈسٹ بن میں رکھ دیتی تھی، کیونکہ اماں کہتی تھی پھر خاندان کا نام اچھال کے آ گئی ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں جو تھیں خاندان میں بالکل نئی تھیں۔ ایک دفعہ میری تصویر چھپی اخبار میں، تو بھتیجے بھانجیاں اٹھا کے لے کے آئے، اتنی بڑی تصویر چھپی ہے۔ میں نے میرے پاس جتنی پاکٹ منی تھی وہ انہیں دیتے ہوئے کہا پلیز یہ اخبار یہاں سے غائب کر دو، نہیں تو میرا کل سے یونیورسٹی جانا بند ہو جائے گا۔ تو یہ ساری رکاوٹیں جو تھیں یہ میرے لیے زحمتیں نہیں تھیں، بلکہ مجھے پرووک کرتی تھی کہ میں لکھوں اور لکھوں، اور اسی سے آپ کے سامنے یہ سب کچھ سامنے ہوا۔ لیکن اس کا ایک اثر یہ ہوا ہے جو آپ نے بیان کیا ہے کہ یہ جو فیمنزم کی اردو میں آپ کے بات چلی، آپ کے حوالے سے چلی اور فہمیدہ ریاض کے حوالے سے چلی، اس نے ایک خاص قسم کی مرد کے اور یا مرد معاشرے کے خلاف جو ہے، خاص طور پر مرد کے خلاف، کہ بڑا ظالم ہے اور بڑا کرول اور ظالمانہ اور جابرانہ رویہ جو ہے وہ عورت کے ساتھ ہے، اور عورت کی جو ذہنی اور فکری اور تخلیقی یا اس کے اندر جو عورت تھی اس کو باہر آنے کے لیے یا اس کو پنپنے کے لیے یا اس کو ترقی پانے کے لیے یہ فضا نہیں پیدا کرتا مرد۔ آپ کے بعد جتنی شاعری ہوئی اس میں یہ گونج بہت زیادہ پیدا کی گئی، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کے اثرات آپ نے دیکھا کہ آپ کے بعد یہ کہا، وہ آپ کے یہاں پروین شاکر کی شاعری آ گئی۔ پروین شاکر نے یہ کہا کہ میری راہ کے سارے کانٹے جو ہیں وہ فہمیدہ ریاض اور کشور ناہید نے سمیٹ لیے تھے، اس لیے مجھے فضا ملی ہے۔ لیکن وہ آپ دونوں سے بہت مختلف شاعر ہیں، اور ان کے ہاں مرد اور مرد کا جبر جو ہے زیادہ زندگی میں وہ بہت، اس کا اثر ہمارے یہاں مشاعروں میں بہت سے جو خود ساختہ عورتیں آ گئی ہیں یہ ان پہ پڑا ہے۔ تو آپ نے ایک خاص انداز سے، جیسے میں نے شروع میں سوال کیا تھا
عصمت بھی لکھ رہی تھی، قرۃ العین اندر کے یہاں یہ کہیں نہیں ہوتا، وہ کہتی ہے نہیں آئی ایم اے رائٹر، بانو قدسیہ کہتی ہے میں تو ہاں رائٹر ہوں. لیکن آخر ٹیڑھی لکیر جو ہے وہ آئی ایم رائٹر کے طور پر نہیں ہے، مگر اس پہ آپ تھوڑا سا اس طریقے سے آئی ہے نا جو سلسلہ ہے. اصل میں نے دنیا بھر کے تمام بہت ممالک اور پاکستان کے ہر خطے میں سفر کیا ہے اور سب جگہ گئی ہوں اور ہر جگہ کی عورتوں اور مردوں کو ملی ہوں. میں نے شروع ہی میں گفتگو میں کہا تھا کہ صرف عورت ہی مظلوم نہیں، مرد بھی بہت مظلوم ہے، کہ اس کو زبان سے کچھ ادا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. تو اس سلسلے میں جب میں گاؤں میں جاتی ہوں تو عورتوں کو میں کہتی ہوں تم لوگ 18 گھنٹے کام کرتی ہو، 16 گھنٹے کام کرتی ہو اور تمہیں بالکل سکون نہیں ملتا. تو ان کے کام گناتی ہوں کہ تم کھیت میں کام کرتی ہو، تم گھر پہ کام کرتی ہو، تم وہ کاٹتی ہو، چارہ کاٹتی ہو، یہ کرتی ہو. تو آخر میں وہ مجھ سے کہتی ہے میڈم آپ کو ہمارا ایک کام یاد نہیں ہے. میں کہتی ہوں وہ کون سا کام ہے؟ وہ کہتی ہے ہم مار بھی تو کھاتے ہیں. یہ لفظ جو ہے یہ زبیر آپ کو اس لیے نہیں زیادہ معلوم ہوگا کیونکہ آپ نے کبھی ان عورتوں کے ساتھ زندگی نہیں گزاری ہے، میں نے گزاری ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آج کل آپ کے جو مشاغل ہیں اس میں یہ کتابیں جو آپ کی یہاں بھی بہت دلچسپی سے پڑھی گئیں، عورت خواب اور خاک کے درمیان، عورت ایک نفسیاتی مطالعہ، لیلا خالد کی آپ بیتی کا آپ نے خود ترجمہ کیا اور انتخاب کیا تھا. تو آج کل آپ کس کہنا چاہیے کہ ایک جیسے زندگی میں ایک تخلیقی مشن ہوتا ہے آدمی کا اور ایک یہ ہوتا ہے کہ معاشرتی، آج آپ کل آپ کی مصروفیتیں کیا ہیں؟ ایک اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا، شمیم نے جو باتیں کی ہیں کہ اس میں ابھی پچھلے دنوں تمہاری ایک کتاب آئی ہے جو آپ نے مرتب کی ہے خواتین افسانہ نگار پر، اس کا دیباچہ بھی بہت اچھا لکھا ہے، تم نے خود بھی لکھا ہے، بہت اچھا ہے وہ. لیکن آپ یہ بتائیے کہ اس میں جو آپ نے افسانے منتخب کیے ہیں، چونکہ ایک انتخاب میں نے بھی کیا تھا خواتین افسانہ نگار کا پاکستانیوں کے، آپ نے بھی کیا ہے، میں نے بھی وہ پڑھا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے خود جو آپ کا نقطۂ نگاہ ہے نسوانیت کے بارے میں، نسائی ادب کے بارے میں، یا عورت کو کس طرح لکھنا چاہیے، جس میں ظاہر ہے آپ کا لہجہ اور آپ کا لب و لہجہ بہت نمایاں ہے، آپ نے اس طور پر متاثر بھی کیا ہے. تو وہ اس پر بھی تھوڑا سا، جہاں اور بہت سی باتیں شمیم صاحب نے اصل میں جب وہ میں انتخاب کر رہی تھی تو میرے ذہن میں چوتھی کا جوڑا نہیں تھا کیونکہ وہ گزر چکا تھا زمانہ چوتھی کے جوڑے کا، اب تو چوتھی کا جوڑا ہی نہیں آتا. اچھا، تو بہت اچھا. وہ جو مائی ہسپتال میں مڈ وائف کے طور پر کام کر رہی ہے اور اس کو بھی نہیں چھوڑتے لوگ، اس کو میں نے پکڑنا تھا. جو عورت گھر میں کام کرنے کے لیے آتی ہے اور اس کو اس علاقے کا مرد، اس کے گھر کا مرد جو ہے وہ بیوی کو نہ پا کر اس عورت کو چھیڑتا ہے یا اس کو تنگ کرتا ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ ابھی تک کسی نے لکھی نہیں تھی، آبزرو تو ضرور کی تھی. تو میں نے اس لیے لکھی کہ میں نے جو انتخاب کیا خواتین کا ادب 50 برس کا، اس میں بھی یہ رکھا کہ لوگ جس نے بولنا شروع کیا اس کو پہلے میں پکڑوں، کیونکہ لفظ کی حرمت جو ہے وہ تو ہم نے سیکھا بڑوں سے، اور سب بڑوں سے سیکھنے کے بعد ہم اس مقام پہ آئے کہ لفظ کی حرمت ہی صرف چیز نہیں ہے، لفظ نے آپ کو جو طاقت دی ہے اس کا استعمال بھی کرنا چاہیے. اور وہ طاقت میرے اندر بہت جان پیدا کرتی ہے جب میں لفظوں کو استعمال کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے جیسے میں زندگی میں ایک دفعہ پھر جی اٹھی ہوں جب بہت اچھی نظم ہوتی ہے یا بہت اچھی غزل ہوتی ہے تو میں لمبا سانس لے کے کہتی ہوں آج میں نے کچھ اپنے ساتھ اچھا سلوک کیا. اچھی نظم کا کیا معیار آپ قائم کرتی ہیں اپنے لیے خود؟ یعنی کہ جہاں ایسی نظمیں جن میں کہنا چاہیے کہ اپنی ستم رسیدگی کا ذکر بہت زیادہ ہے. نہیں، میں راشد الخیری کے ہیروئن نہیں بننا چاہتی، نہ میں نے اس قسم کی کوئی چیز کہی ہے، نہ میں کہوں گی، اور نہ میں مصیبت زدگان کی بات کروں گی. میں تو اس بات کی بات کروں گی جب عورت اپنا نام لکھنا سیکھ جاتی ہے تو اس کو ایک دکھ اور ہوتا ہے. آپ کہیں گے نام لکھنا سیکھنے کے بعد تو خوشی ہونی چاہیے، دکھ کیوں ہوتا ہے؟ دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ دوسری شادی کے اجازت نامے پہ، ہمارے ملک میں اجازت نامہ ضروری ہے دوسری شادی کے لیے، دوسری شادی کے اجازت نامے پہ اس کا میاں جب اس سے دستخط کرواتا ہے تو یہ اس کے دکھ کا مقام ہوتا ہے کہ میں نے کیوں دستخط کرنا سیکھے.
مجھ سے آج وہ اپنے دوسری شادی کے نکاح نامے پہ دستخط کروا رہا ہے، اجازت نامے پہ دستخط کرا رہا ہے. تو ہر چیز کا ایک نیگیٹو پہلو ہوتا ہے، ایک پازیٹیو پہلو ہوتا ہے. نہیں خیر یہاں تو اگر وہی دستخط نہ کرتی تو انگوٹھے کا نشان انگوٹھا لگانے کا نشان لگا سکتی تھی کر کے، لیکن دستخط کرنے کے ساتھ اس کے اندر ایک شعور آ گیا نا، احساس اپنے فرد ہونے کا. تو وہ احساس جو ہے وہ اس کو ایک دم لوٹا دیتا ہے، واپس کر دیتا ہے، اس میں اس طرح سے ہو جاتا ہے. جہاں تک زبیر صاحب کی بات کا تعلق ہے، میں عورت اور مرد میں تخصیص نہیں کرتی، میں تخصیص کرتی ہوں ظالم و مظلوم میں. اور ظالم جو بھی ہوگا، عورتیں بھی بڑی بڑی ظالم ہوتی ہیں، مردوں کو اپنے پنجے کے تحت رکھتی ہیں، وہ گھر سے نکلتے ہوئے ان کو تانا دیتی ہیں اور گھر کو داخل ہوتے ہوئے بھی تانا دیتی ہیں. تو صرف ایک عورت یا مرد کی بات نہیں ہے، ظالم و مظلوم کی بات ہے. اب جب آپ نے کہا کہ یہ ساری کتابیں میں نے لیلا خالد کو کیسے ترجمہ کیا، جب غزہ کی پٹی پہ قبضہ کر رہے تھے اسرائیلی، تو میں بہت بے چین تھی کہ میں ان کے ساتھ کس طرح اپنی اسٹرگل کو شیئر کر سکتی ہوں. تو میرے دوست خالد حسن نے مجھے وہاں سے لیلا خالد کی آپ بیتی مجھے بھیجی، یہ کہا کہ یہ جو آپ بیتی ہے کسی اور نے لکھی ہے اور اس کو تم پڑھو اور اپنے آپ کو تسلی دے سکو تو تسلی دو. تو میں نے ترجمہ کرنی شروع کی اور ایک ایک چیپٹر میں کرتی جاتی تھی اور پریس کو دیتی جاتی تھی. ایک ایک چیپٹر 1 مہینے کے اندر یہ کام مکمل ہو گیا تھا. اور پھر مجھے ذرا سا سکون ہوا کہ میں فلسطینیوں کی جنگ آزادی میں خود کو شامل کر لیا ہے. جتنی میری اوقات تھی اس کے مطابق میں نے اس کو اپنے آپ کو شامل کر لیا ہے. جو باقی ماندہ خواب ہے وہ میں پارٹیزن ریویو اور پیرس ریویو اور امریکن ریویو اور لٹریچر ریویو کے مضامین جو تھے بہت پڑھے تھے میں نے اس زمانے میں. اس زمانے میں پاکستان میں دستیاب بھی ہوتے تھے. تو میں نے پڑھے تو میں نے کہا کہ یہ سوال ہر ایک کرتا ہے، ہر ایک سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لکھتے کیوں ہیں. تو ان مضامین میں ان لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ لکھتے کیوں ہیں، کون سی تکلیف ہے جس کو بیان کرنے کے لیے لکھتے ہیں، یا کون سی مسرت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے لکھتے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ ان کا ترجمہ کیا جائے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ اپنے نام سے چھپوا دو ان کا کوٹ کر کے. تو میں نے کہا ایک میرے لیے بہت بڑی مثال موجود ہے میرا جی کی. اور نظمیں جب نہ میں نے ترجمہ کی اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ قیوم نظر نے تو اپنی نظم جو تھی وہ والٹ وٹمن کی ترجمہ کیا تھا، اس میں تو حوالہ نہیں دیا. میں نے کہا اب ان کا رویہ ان کے ساتھ مجھے یہ ہے کہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ کتنی نئی نئی سینریاں اور کتنے نئے نئے منظر ہیں جو شاعری میں آتے ہیں. جیسے ایک نظم تھی جس میں اس نے پوچھا تھا اماں یہ چڑیاں ننگے پیر کیوں پھرتی ہیں. تو یہ اتنا خوبصورت کانسیپٹ تھا کہ مجھے لگا کہ فوری طور پر اس کا ترجمہ کیا جائے. اسی طرح باقی ماندہ خواب کے جو جتنے آرٹیکل تھے ان کو میں نے ان کی تصویروں کے ساتھ اس لیے شائع کیا کہ ہمارے ہاں پڑھنے لکھنے والے کم ہیں، لیکن ان کو شاید اس طریقے سے نیا پڑھنے کا موضوع مل جائے گا. سلیم اختر نے کہا کہ ہمیں حوالے دینے کے لیے ویسٹ نہیں ملتا تھا، آپ کی کتاب کے توسط ہمیں ویسٹ کی بہت سی چیزیں مل گئیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ویسٹ سے کیا مروب تھی. نہیں، میں مروب نہیں تھی. میں نے صرف ان لوگوں کی چیزیں لیں جو یہ چاہتے تھے کہ بیان کیا جائے کہ شعری تخلیقات یا افسانوی تخلیقات یا فور دیٹ میٹر نفسیاتی تخلیقات کیوں وجود میں آتی ہیں اور کس طرح ان کا وجود جو ہے وہ کاغذ پہ منتقل ہوتا ہے. آج کل جو ادب لکھا جا رہا ہے اردو میں، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ایک مجموعی طور پر جو کچھ لکھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا تاثر رکھتی ہیں؟ اصل میں 3 طرح کا ادب لکھا جا رہا ہے. ایک تو وہ ہے جو کہ تخلیقی سطح کے اوپر حقیقت میں مبنی ہے، جس میں اسم سراج الدین بھی آتے ہیں اور جس میں نکہت حسن بھی آتی ہیں، جس میں آصف فروخی بھی آتے ہیں. ایک وہ ادب ہے جو کہ افسانوی انداز میں تحریریں آ جاتی ہیں اور اس میں سفر نامے بھی آ جاتے ہیں اور اس میں مسنصر تارڑ سے لے کر بہت سے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. ایک وہ ادب ہے جو کہ آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ میں اس دنیا کے بھر کے ادب کے پاس سے ہو کے گزرا نہیں ہوں، بلکہ میں اس میں سے منتقل ہو کے اپنے آپ کو ایک نئی شکل میں پیش کر رہا ہوں. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ایک شخص جو ہم دونوں کے ملکوں میں پیدا ہوتا ہے تو یہاں بیٹھو وہاں اٹھو، یہ مت کرو وہ مت کرو. کالج اسکول جاتا ہے تو سٹ ڈاؤن گیٹ اپ سنتا ہے. اب دفتر میں جاتا ہے تو کامن میں آئی کامن سے شروع ہوتا ہے اور اسی کے اوپر پینشن زدہ ہو جاتا ہے.
اپنی شخصیت کو ابھارنے کا تو موقع ہی نہیں ملتا. تو آج کے معاشرے میں ادب کا کوئی رول آپ کے خیال میں، چونکہ آپ ایکٹیوسٹ بھی رہی ہیں اور بہت مطلب سرگرم ایک زندگی گزاری ہے اس وقت جو آپ اس طرح کی پسماندہ علاقوں میں جا کر کے عورتوں میں کام کر رہی ہیں، یہ ساری چیزیں، ادب کیا رول ادا کر سکتا ہے اس وقت؟ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ جب بری عورت کی کتھا آئی تھی تو عورتیں میرے پاس نقاب میں، برقعوں میں آ کے کہتی تھی میں یہ نہیں کہہ کے آئی کہ میں آپ سے ملنے جا رہی ہوں، لیکن جو کچھ آپ نے لکھا ہے میں بھی ایسی زندگی گزار رہی ہوں. تو میرے لیے یہ بڑے یقین کی اور بڑے اس کی بات تھی، سچائی کی، کہ عورتیں چھپ کے آ کے پر اپنے دل کا حال بیان کرنا چاہتی ہیں. اس میں بہت سے نوجوان بھی آئے جو کہتے تھے کہ میں بھی خود شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے خاندان والے اجازت نہیں دیتے. خود شادی کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کوئی مارکا نہیں، سکندر اعظم نہیں بن جاتے آپ، لیکن اپنی رائے کا اظہار کرنا ایک بہت بڑی توفیق ہے جو اللہ جس کو دے اس کو مل جاتی ہے. تو بہت سے بچے ہیں جو کہتے ہیں میں پروفیشنلی یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے گائیڈنس نہیں ملتی. آج کل کے بچوں کو گائیڈنس دینے والے استاد نہیں رہے. ہمارے زمانے میں تو صوفی صاحب سے لے کر فیض صاحب تک یہ لوگ تھے، ان کے مجموعوں میں یہ آپس میں بحث کیا کرتے تھے ادب کی، اور ہم زمین پہ بیٹھ کے ان کی بحثیں سنا کرتے تھے. آج کل یہ مرحلہ نہیں رہا. آپ کے پاس کوئی شاگرد آ جاتا ہے جو آپ سے کوئی بات کر لیتا ہے، آپ کے پاس کوئی شاگرد آ جاتا ہے، کوئی میرے پاس آ جاتا ہے، لیکن وہ جو اجتماعی کیفیت ہوتی تھی سوچنے کی، سمجھنے کی، شعر کو سمجھنے کی، شاعروں کے بارے میں گفتگو کرنے کی، ان کی باتوں کو سمجھنے کی، وہ کیفیت اب نہیں ہے. اب ایک طرح کی ہر ایک کے پاس ایک تنہائی ہے، اور اس تنہائی کو محفل میں بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے جو ہمیں منتقل کیا، ہم سے بھی دوسروں بڑوں کو، نئے آنے والی نسلوں کو منتقل ہونا چاہیے. آپ کے بارے میں ایک کتاب آئی تھی، نئے زمانے کی برہن. جی. پھر آپ کی یہ زمانے کی بات ابھی ہم لوگ کر رہے تھے، بری عورت کی کتھا، یہ ہندی میں بھی آ گئی، انگریزی میں بھی آئی ہے، انگریزی میں بھی آئی ہے. حالانکہ اس کے بارے میں مجھے یہ کہنا تھا کہ عموماً سوانح جو ہے وہ مردوں نے زیادہ لکھی ہے لیکن عورتوں نے بہت کم لکھی ہے. ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ کنٹروورشل سوانح آئی ہے کسی عورت کی، ادیبہ کی، وہ کملا داس کی تھی، جو بعد میں کملا سریا ہو گئی مائی اسٹوری کے نام سے. پھر رسیدی ٹکٹ آئی امرتا پریتم کی. آپ کے بارے میں ایک تو یہ کہ کلیشز بہت ہیں، جیسے اور بہت سے شاعروں ادیبوں کے بارے میں مشہور کر دیا ایسے آپ کے لیے کہ کشور کو اجازت نہیں تھی، ہر گھر میں جائیں لوگ، عورتیں پردہ کر لیا کرتی تھیں کشور جب داخل ہوتی تھی. تو اس قسم کی جو باتیں تھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی آپ کی شخصیت کو، آپ کے جو شاعرانہ امیج تھا اس کو کسی قدر نقصان ہوا. مثلا برہن کا لفظ آپ کے لیے استعمال کیا گیا، مجھے اس ٹائٹل سے اختلاف تھا کہ نہیں، آپ کے لیے برہن کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک سوال صرف آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خود آپ کی شاعری کی تفہیم جو نئے زمانے کی برہن میں ہوئی ہے، اور اس میں ظاہر ہے اس زمانے میں سبھی لوگوں نے لکھا ہے، سلیم احمد نے بھی لکھا ہے، بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، ہم نے بھی لکھا ہے، شمیم نے بھی لکھا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ باقر مہدی نے جتنا اچھا مضمون آپ پر لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت تفصیلی مضمون ہے، اور آپ کی شعری اور شاعری کو سمجھنے کے لیے بہت ہی اچھا مضمون وہ ہے، جس میں ظاہر ہے کہ خود وہ بہت اچھے نظم نگار تھے، غزل بہت اچھا لکھتے تھے، اور تنقیدی مزاج تھا باقر کا. آپ کی رائے کیا ہے کہ کس تحریر کون سی تحریریں ہو سکتی ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی شاعری کی افہام و تفہیم میں ان تحریروں نے کردار ادا کیا؟ چھوڑ دیجئے ان کلیشز کو جو آپ کے بارے میں تھی. جو نئے زمانے کی برہن کا نام ہے، یہ لفظ انتظار حسین نے اپنے مضمون میں استعمال کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جدائی کا جو ایک کانسیپٹ ہے، برہن کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بدل کے رکھ دیا کشور ناہید نے. اس طرح یہ مطلب تھا ان کا استعمال کرنے کا، اس لیے کتاب کے ٹائٹل کو بلاغت بہت ہے اس میں، اس ٹائٹل میں. ہاں، اس میں انتظار حسین سے لیا گیا ہے اس ٹائٹل کو. جہاں تک باقر مہدی کا تعلق ہے، باقر مہدی نے فیمنزم کی گفتگو اردو شعر میں باقر مہدی نے شروع کی. باقی لوگوں نے بعد میں اس کے بعد لکھنا شروع کیا. اس کے بعد شمیم نے بہت کچھ لکھا اس موضوعات پر، اور یہ کہ پھر شمس الرحمن فاروقی نے ایڈیٹوریل کے طور کے اوپر اس کا لفظ کو تانیثیت کا نام دیا، اور بہت ساری چیزیں اس میں انہوں نے لکھنی شروع کی.
جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ خواتین کے لکھنے کے تجربات جو تھے اور موضوعات جو تھے ان کو ابھی تک صحیح طور پر سمجھا نہیں گیا. ابھی تک یہ ہے کہ بہت سے مغالطے ہیں. کوئی کسی کو سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے لکھا ہے, کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو روب ڈالنے کے لیے لکھا ہے, کوئی یہ لکھتا ہے, کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ جو صورتحال ہے جو ہمارے اوپر گزرتی ہے, جو ہماری زندگی کا مرحلہ ہے جس میں ہماری دنیا کے بہت سے لوگ شامل ہیں, ان کے بارے میں کوئی چیز لکھی جائے تو وہ مختلف تو ہوگی, لیکن اتنی مختلف نہیں ہوگی جتنی کہ مختلف آپ سمجھتے ہیں. ابھی تک غزل ہماری رہا نہیں ہو سکی ہے عشق یا شاعری سے. اچھا بھائی, نثر میں بہت گفتگو ہو گئی, لیکن یہ کہ یہ صورتحال آپ چونکہ مستقل کر رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ تو چلتے چلتے ہم لوگ کچھ شعر بھی سن لیں. شعر سے مراد نظم سے بھی ہے. ہاں ضرور ضرور. کچھ اپنی پسند کی کوئی چیز پسند کی تو نہیں ہوتی. چلیے انتخاب جو آپ نے کیا ہو نہیں, وہ اس میں سے ایک نظم پڑھی ہے, وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں. خوابوں کی پیشی. میں نے سوچا تھا اپنے خواب بھی کپڑوں کی طرح بدل لیا کروں گی اور تر و تازہ ہو جاؤں گی. بند صندوق میں تہہ کیے خوابوں کو نکال کر سونگھا, ان میں رکھے ہوئے کی بو آ رہی تھی. خواب ذرا نم تھے, میں انہیں تازہ کرنے کو سکھانے کو دھوپ میں ڈالا. ہر خواب کا تہ پر سے رنگ اڑا ہوا تھا, رنگت بھی ماند پڑ گئی تھی, مگر حلیے سے شناخت ہو سکتی تھی. محبت کے خوابوں کا رنگ اب سرخ سے بھوسلا بھوسلا کلیجی جیسا ہو گیا تھا. رفاقت کے خوابوں کا رنگ اب آسمانی سے ملگجا ملگجا دودھیا سا ہو گیا تھا. وعدوں کے خوابوں کا رنگ دہکتے قرمزی سے راکھ ہوتے کوئلے کے رنگ سا ہو گیا تھا. مامتا کے خوابوں کا رنگ سبز پتاور سے جھریوں جھریوں سوکھا پیلا ہو گیا تھا. میں نے ہر رنگ کے خواب کو دھوپ میں ڈالا. تپش کے لمس سے خوابوں کو سوال بنا دیا تھا. میری مسکراہٹ, میری آنکھیں, میری بات, ہر چیز سوال بن گئی تھی. میں نے کتابوں سے سوال کا جواب مانگا. ایک ہاتھ لگانے سے ساری کتابیں زمین پر آ رہیں. قطار میں چونٹیاں بھاگی جا رہی تھیں, میں بھی ان کی قطار میں شامل ہو گئی. انہوں نے مجھے کوئی اہمیت نہیں دی. میں اپنے سوال لیے کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی. سامنے ایک عدالت لگی تھی. پتہ چلا روز مقدمہ لگتا ہے, روز فیصلہ ہوتا ہے. مجھے ناجائز خواب اور ناجائز سوال رکھنے کے جرم میں 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی. میں جیل خانے سے پہلے گھر کپڑے لینے آئی تو دیکھا دھوپ میں کوئی خواب نہیں تھا. چند لال بیگ الٹے پڑے ہوئے تھے, تڑپ رہے تھے. بہت اچھا. اور کوئی نظم یا ایک بہت تازہ نظم ہے, سیڑھیوں پہ ٹھہری عمر. زندگی کے سال ایسے بڑھتے ہیں جیسے جنگلوں میں خودرو گھاس, جیسے ساحلوں پہ ٹوٹی ہوئی کشتیاں, جیسے لکڑی کے بوسیدہ دروازے کی چرچراہٹ, جیسے زردائے کاغذ پہ پھیکے پڑے ہوئے حرف, جیسے ہر کمرے میں بکھری ہوئی یادیں, جیسے آنکھوں پر لگے چشمے کا بڑھتا ہوا نمبر, جیسے ہڈیوں میں بھربھرے پن کا احساس, جیسے ریت میں منتقل ہوتے دریا. زندگی کے سالوں کو سمیٹو تو مونگ پھلی چھیلتے ہوئے قہقہوں کی بارش, آتشدان میں دہکتی لکڑیوں کی گرمائش, سردیوں کی راتوں میں لپٹے ہوئے جسموں کے سائے, چنار کی طرح دہکتے رخسار اور سمندر کی جھاگ کی طرح پیروں سے لپٹتے ہوئے لمحات. اتنے سارے لمحات کو پکڑتے پکڑتے میں تھکتی نہیں ہوں. اتنے سارے لمحات کو پکڑتے پکڑتے میں تھکتی نہیں ہوں, مرجھاتی نہیں ہوں. ریت میں بھونتے ہوئے مکئی کے دانوں کی طرح میں کھل اٹھتی ہوں. واہ واہ. یہ آخر میں ایک بات بتائیے کہ ادھر پچھلے کافی سالوں سے آپ یہ سوال ویسے شمیم نے شروع میں بھی کیا تھا کہ آپ آزاد نظم ہی یعنی نثری نظم, اور اس پہ لکھتے بھی ہیں آپ نثری نظم. میں تو نہیں لکھتی. نہیں ہیں آپ کے مجموعے میں سب جگہ نثری نظم. نہیں, وہ سیکشن الگ ہے. نہیں وہ الگ ہیں, سیکشن الگ ہے, لیکن ایک ہی بات کر رہا ہوں. آپ بحر اور آہنگ
کی طرف آپ کا لوٹنے کو جی چاہتا ہے؟ نہیں، اس میں بھی لکھتی ہوں، بہت کم. ہاں لکھتی ہوں. یہ اس میں بہت مشہور نظمیں بھی ہیں کشور کی، جیسے ایسی بڑیاں ویلوں کو شروع کی. ہاں یہ بہت نظمیں ہے، بہت سی بہت ہے. نظمیں. شروع اس کی بات مجموعے میں کر بھی، رہے ہیں. اس مجموعے میں بھی ہیں. ویسے تبادل میں ویسے لکھتی ہوں تبادل شاعری. ادھر جتنی اس میں بھی ہے شاعری آپ کی پڑھنے کو ملی ہے. نسی نظم میں وسعت پڑی ہے. اچھا آخری ایک سوال اور کر لوں آپ سے. آپ کا پہلا مجموعہ آیا تھا تو ہمارے مختار صدیقی نے لکھا تھا اس میں، دیباچہ جی. اور جب آپ کا کلیات آیا اس میں بھی آپ نے وہ ریپیٹ کیا ہے مختار صدیقی کے دیباچوں. میں کس کی انہیں وجہ اپنا کیا استاد سمجھتی ہوں. ہے؟ شاعر بھی شاعر بہت اچھے کیسے تھے. بہرحال بھائی بہت اچھا ہوا کہ ایک ہم اس عہد کی ایک بہت ممتاز یعنی ادبی شخصیت ہاں بہت زیادہ سے کے ساتھ ہم نے یہ وقت گزارا، رجحان ساز. اور رجحان ساز، اور ظاہر ہے کہ اس عہد کی پوری حیثیت کو جس نے نمایاں کرنے میں، اس کی وضاحت کرنے میں اور اس عہد کی حیثیت کو متاثر کرنے میں غیر معمولی رول ادا کیا نہیں، ہے. ان کی نظم اور نثر ہم کو بے حد شمیم شکر پڑھنا گزار چاہیے. ہیں آپ کے کشور کی آپ تشریف لائیں یہاں، اور آپ کے ساتھ یہ وقت گزارنے کا ہمیں موقع ملا، اور ہم پھر اگلی ملاقات کے دن کی راہ ابھی سے دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.